کہ اے رب تو اپنے نبی کے وسیلے کو میرے حق میں، اپنے نبی کی شفاعت کو، سفارش کو میرے حق میں قبول فرما۔ یہ مکمل ایک وسیلے کی دعا ہے جو حضور نے ان صحابی کو تعلیم فرمائی۔ حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ کچھ دیر بیٹھے رہے، ابھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ وہی شخص کہ جو ابھی کچھ دیر پہلے دعا سیکھ کر گیا تھا، وہی شخص واپس لوٹا، اس حال میں لوٹا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی تھی، وہ اب دیکھ سکتا تھا۔ اچھا، اب اس پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو حضور کے زمانے میں تھا، حضور کی زندگی میں حضور کا کسی نے وسیلہ پیش کر دیا تو یہ جائز ہے، آج کے زمانے میں کوئی حضور کا وسیلہ نہیں پیش کر سکتا۔ اب چلیں پھر حضور علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد چلتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ظاہری وصال ہوا، حضور کے ظاہری وصال کے بعد تقریباً 2.5 سال حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے بعد حضرت عمر فاروق تقریباً 10 – 10.5 سال خلیفہ رہے۔ کتنا عرصہ ہوا؟ تقریباً 13 سال۔ 13 سال کا عرصہ گزرا، اب خلیفہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کے ظاہری وصال کو 13 سال گزر چکے، خلیفہ ہیں حضرت عثمان غنی۔ اب حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں ایک شخص ہے کہ جس کی حضرت عثمان غنی جس کی طرف توجہ نہیں فرماتے، وہ اپنا کوئی کام لے کر آپ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے لیکن آپ توجہ نہیں فرماتے، آپ اس کی بات سنتے نہیں، آپ کی اس کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ وہ شخص پریشان ہو کر انہی صحابی حضرت عثمان بن حنیف کے پاس حاضر ہوتا ہے جن کے سامنے حضور نے نابینا صحابی کو دعا سکھائی تھی۔ وہ شخص انہی کے پاس حاضر ہوتا ہے، حاضر ہو کر شکایت کرتا ہے کہ میرا ایک کام ہے، میں مشکل میں پھنسا ہوں، حضرت عثمان غنی کے پاس جاتا ہوں لیکن حضرت عثمان غنی میری بات سنتے نہیں ہیں، وہ میری طرف توجہ نہیں فرماتے اور میرا کام نہیں ہو رہا، بڑی مشکل میں ہوں۔ وہی صحابی حضرت عثمان بن حنیف جن کے سامنے حضور نے نابینا صحابی کو دعا سکھائی تھی، آج حضور کے ظاہری وصال کے 13 سال کے بعد وہی صحابی کسی اور صحابی کو وہی دعا سکھا رہے ہیں جو حضور نے سکھائی تھی، اور فرماتے ہیں کہ تم پہلے وضو کرو، 2 رکعت نماز ادا کرو، پھر وہی دعا پڑھو، اور دعا یہ پڑھو کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیرے نبی رحمت محمد علیہ السلام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا وسیلہ آپ کی رب کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اور اے رب تو محمد علیہ السلام کے وسیلے کو، آپ کی سفارش کو میرے حق میں قبول فرما۔ اب حضور ظاہری طور پہ حیات تو نہیں ہے، حضور کے ظاہری وصال کو کتنا عرصہ گزر چکا؟ 13 سال گزر چکے۔ تو کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد حضور کی سفارش، آپ کا وسیلہ نہیں پیش کیا جا سکتا؟ کوئی عام شخص نہیں، صحابی رسول وسیلہ پیش کر رہا ہے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا وسیلہ حضور کے ظاہری وصال کے بعد پیش کر رہا ہے، اور جس کو وہ دعا سکھائی وہ شخص اس نے وضو کیا، دعا پڑھی، حضرت عثمان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضرت عثمان غنی نے اس کی طرف توجہ فرمائی، اس کا کام ہو گیا، کام ہونے کے بعد وہ دوبارہ انہی صحابی کے پاس حاضر ہوا جنہوں نے دعا سکھائی تھی، ان کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگا کہ اے عثمان، ان کا نام بھی عثمان، اے عثمان آپ کا بہت بہت شکریہ کہ میں آج تک میرا کام نہیں ہوا تھا، آج میرا کام ہوا جب آپ نے حضرت عثمان کی بارگاہ میں میری سفارش کی۔ تو حضرت عثمان بن حنیف کہنے لگے کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں تمہارے بارے میں کوئی بات نہیں کی، یہ جو تم نے دعا پڑھی تھی نا، رب نے اس دعا کی برکت سے تمہارا کام کر دیا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو آج ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کے اسی واقعے کو یاد کریں کہ آپ حضرت علی کی والدہ کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میرے وسیلے سے، مجھ نبی کے وسیلے سے اور پچھلے تمام انبیاء کے وسیلے سے تو فاطمہ بنت اسد پر رحم فرما۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور تو حیات ہیں، ظاہری طور پر موجود ہیں، لیکن گزشتہ انبیاء کا تو دور گزر چکا۔ حضرت عیسیٰ اور حضور علیہ السلام کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، 500 سال کا فاصلہ۔ یہ 500 سال کا عرصہ ہے، لیکن اس کے باوجود حضور حضرت عیسیٰ کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک یہ تقریباً ہزاروں سال کا فاصلہ۔ حضرت آدم علیہ السلام 1000 سال پہلے اور حضور علیہ السلام آج وسیلہ پیش کر رہے ہیں ہزاروں سال پہلے والے شخص کا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آج اگر ہم بھی 1400 سال 1500 سال گزرنے کے بعد حضور کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں تو کچھ غلط نہیں کر رہے، خود حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، خود حضور علیہ السلام کی سنت کو اپناتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے رب تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا جا۔ اب یہاں 2 الفاظ ہیں، ایک ہے ہدایت، اہدنا تو ہمیں ہدایت دے، صراط المستقیم سیدھے راستے کی۔ اب ہدایت سے جو مراد ہے وہ ہدایت سے 2 چیزیں مراد ہوتی ہیں۔
ایک ہدایت سے چیز مراد ہوتی ہے، ایک یہ مراد ہوتی ہے کہ انسان کو اس کی منزل تک پہنچا دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ انسان کو راستہ دکھایا جائے۔ ہم اور آپ کہیں جاتے ہیں تو کسی سے راستہ پوچھتے ہیں تو دو کنڈیشنز ہوتی ہیں، یا تو وہ بتانے والا یہ کہتا ہے میں بھی اسی طرف چل رہا ہوں، میرے ساتھ بیٹھو، چھوڑ دیتا ہوں، منزل تک چھوڑ دیتا ہے، یا پھر وہ بتانے والا جس سے ہم راستہ پوچھتے ہیں وہ اشاروں میں ہمیں راستہ سمجھا دیتا ہے اور ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اچھا، اب خود اندازہ لگائیں، جس نے ہمیں منزل تک پہنچایا وہاں بھٹکنے کا کوئی چانس ہے؟ نہیں۔ آپ یہاں بیٹھے اور آپ کسی سے پوچھیں کہ مجھے شمع جانا ہے، کوئی شخص آپ کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے شمع چھوڑ کے آ جائے، اب راستہ بھٹک سکتے ہیں؟ منزل تو مل گئی، راستہ بھٹکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن ایک شخص نے آپ کو صرف راستہ بتایا ہے کہ یہاں سے باہر نکلو، سیدھا روڈ لو، شمع آ جائے گا، یہاں بھٹکنے کے چانسز تو ہیں کہ آپ نے کہیں بھی غلط ٹرن لے لیا تو راستہ بھول گئے۔ اب یہاں جو راستہ دکھانا ہے یعنی راستہ بتانا، وہ ہے انبیاء کا کام، نبیوں کا کام، اور نبی اپنا کام بہت اچھے طریقے سے کر گئے۔ ہمیں کلمہ پڑھایا، راستہ دکھا دیا، ہمارے سامنے قرآن آ گیا، راستہ دکھا دیا، ہمیں بتا دیا کہ رشوت سے بچو، ہمیں بتا دیا کہ سود سے بچو، ہمیں بتا دیا کہ فحاشی عریانی سے بچو، ہمیں بتا دیا کہ ان برائیوں سے بچو، یہ راستہ ہے، یہ ہمیں دکھا دیا راستہ کہ اس راستے پر چلتے رہو، اس میں زنا بھی آئے گا، اس میں فحاشی بھی آئے گی، اس میں عریانی بھی آئے گی، سود، رشوت، سب برائیاں آئیں گی، ان میں سے کسی بھی برائی کی طرف مڑنا نہیں، سیدھے راستے پر چلتے رہو، رب کی ذات وہاں ملے گی۔ یہ نبیوں نے راستہ دکھایا۔ اب ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہاں صرف راستہ دکھایا گیا ہے، منزل تک نہیں پہنچے، راستے پہ چلایا گیا ہے، صرف راستہ بتایا گیا ہے، تو یہاں ہمارے بھٹکنے کے چانسز ہیں۔ شیطان راستے میں کہیں بھی نقب لگا کر ایک گلی نکال دیتا ہے، ہم اس گلی میں ڈالنے کا راستہ بھول جاتے ہیں۔ کہیں شیطان فحاشی کی صورت میں ایک گلی بنا دیتا ہے، ہم اس فحاشی کی گلی میں گھس جاتے ہیں۔ کہیں شیطان رشوت کی گلی بنا دیتا ہے، ہم اس رشوت کی گلی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کہیں شیطان عریانی کی، زناکاری کی گلی بنا دیتا ہے، شراب نوشی کی گلی بنا دیتا ہے، ہم وہ سیدھا راستہ جو رب تک جا رہا تھا، ہم اس راستے کو چھوڑ کر ان گلیوں میں چلے جاتے ہیں۔ ساری زندگی گلیوں میں گھومتے ہوئے گزر جاتی ہے، لیکن جو منزل تھی رب کی ذات وہاں تک نہیں پہنچ پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منزل تک پہنچانا صرف رب کا کام تھا، منزل تک پہنچانا صرف رب کا کام تھا، نبی کا کام تھا ہی نہیں کہ وہ منزل تک پہنچانا۔ نبی کا کام صرف راستہ دکھانا اور بتانا تھا۔ وہ نبی اپنی زندگیوں میں ہمیں راستہ بتا گئے، بلکہ بتا کیا اس راستے پر چل کے بھی دکھا دیا، اس راستے پر چل کے بھی ہمیں بتا دیا کہ اس طرح راستے پر چلنا ہے، تبھی جا کر منزل ملے گی۔ لیکن انہوں نے انگلی پکڑ کر منزل تک نہیں پہنچایا۔ یہ ہاتھ پکڑ کر منزل تک کون پہنچاتا ہے؟ یہ ہے رب، جو ہاتھ پکڑ کر انسان کو منزل تک پہنچا دیتا ہے، اور اسی منزل تک پہنچنے کی دعا ہم یہاں کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کس طرح چلا؟ اس طرح چلا کہ تیری رحمتیں اس پورے راستے میں ہمارا ہاتھ تھام کر ہمیں تجھ تک پہنچا دیں، تیری رحمتیں ہمیں کسی گلی میں داخل نہ ہونے دیں، شیطان کی کسی لالچ اور بہکاوے میں نہ آنے دیں، تیری رحمتیں ہمیں تھام کر چلیں، اور ایسے تھام کر چلیں کہ ہمیں منزل تک پہنچا دیں۔ اب یہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں راستے سمجھ میں آ گئے۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ نبی کو اختیار نہیں ہدایت کا۔ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی جاتی ہے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ إِلَيْكَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے پسند کرتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی کا کام تو تھا ہی نہیں منزل تک پہنچانا، نبی کا کام تو تھا ہی نہیں منزل تک پہنچانا، نبی کا کام تو تھا راستہ بتانا، اور نبی نے ہر کسی کو راستہ بتایا، ہر ایک کو، چاہے وہ آج کافر ہو یا آج مشرک ہو یا آج کا مسلمان ہو، راستہ سب کو بتا دیا، چلے صرف اس پر مسلمان ہیں، اگرچہ بھٹکے ہوئے ہیں لیکن چل ضرور رہے ہیں، گھوم ضرور رہے ہیں منزل کی تلاش میں، اور رب چاہے گا تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گلی سے نکل کر واپس اسی راستے پر آ جائیں گے۔ لیکن جو کافر اور مشرک ہیں وہ تو اس راستے پر چلے ہی نہیں، وہ تو ابھی اس راستے سے بھی پہلے کی گھاٹیوں میں اور پہلے کی نتے نالے میں پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم رہے ہیں، وہ تو ابھی اس راستے پر آئی ہی نہیں۔ اس راستے پر آنے والے تو صرف مسلمان تھے، جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر گلیوں میں ضرور گھوم رہے ہیں، لیکن جہاں انہوں نے اللہ کی رحمت کا دامن تھاما، وہیں وہ گلیوں سے نکل کر اس سیدھے راستے پر آ جائیں گے۔
اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حبیب کے بارے میں یہ کہنا کہ نبی جسے آپ چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام منزل تک نہیں پہنچا سکتے۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ حضور منزل تک نہیں پہنچاتے، حضور تو صرف راستہ دکھاتے ہیں۔ یہاں جو کہا گیا ہے نا وہ یہی کہا گیا ہے، اے محبوب آپ جسے چاہیں اسے منزل تک نہیں پہنچا سکتے، ہاں جسے چاہیں اسے راستہ ضرور دکھا سکتے ہیں۔ راستہ دکھانا آپ کا کام ہے، منزل تک پہنچانا آپ کا کام ہی نہیں۔ جب آپ کا کام ہی نہیں تو آپ پہنچائیں گے کیسے؟ آپ کا کام ہی نہیں منزل تک پہنچانا، تو جسے چاہیں آپ اسے اس راستے پر چلا سکتے ہیں، اس راستے پر اس کا ساتھ دے سکتے ہیں، اس کے لیے اس راستے پر سلامتی کی دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ گارنٹی آپ نہیں لے سکتے کہ اس بندے کو آپ منزل تک بھی پہنچا دیں۔ یہی فرق ہے خالق اور مخلوق میں، یہی فرق ہے حضور علیہ السلام اور رب کی ذات میں، کہ رب کی ذات وہ ذات ہے جس نے راستہ بنایا بھی صحیح، جس نے اس راستے پر لوگوں کو چلایا بھی صحیح، اور جو اس راستے پر لوگوں کو چلا کر منزل تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ جبکہ حضور کی ذات وہ ذات ہے کہ جو رب کے بنائے ہوئے راستے پر صرف چلنا سکھاتی ہے۔ حضور علیہ السلام رب کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا سکھاتے ہیں، آپ وہ راستہ بتا دیتے ہیں، منزل تک پہنچنا خود انسان کا کام ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ اعتراض کرنا کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اے نبی آپ کو ہدایت کا اختیار نہیں، یہ اعتراض کرنا ہی غلط ہے۔ کہ حضور علیہ السلام ہدایت کا معنی اگر لیں، ہم ہدایت کا معنی اگر یہاں پر لیں کہ راستہ دکھانا، تو حضور علیہ السلام راستہ ضرور دکھاتے ہیں، منزل تک نہیں پہنچاتے۔ ہدایت کا معنی لیں منزل تک پہنچانا، تو بات وہی ہے کہ حضور کا کام ہی نہیں ہے، تو حضور منزل تک پہنچائیں گے کیوں؟ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب ہم نے گویا کہ سوال کیا اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ تو نے یہ تو فرما دیا کہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، اب پہچانے کیسے کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر تو نے انعام کیا؟ سوال تو ہے کہ تو نے یہ فرما دیا کہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، اب ہم انہیں کہاں ڈھونڈیں جن پر تو نے انعام کیا؟ ہم کیسے پہچانے کہ کن پر تو نے انعام کیا؟ ہمارے سامنے تو ہزار قسم کے لوگ ہیں، ہمارے سامنے تو ہر شخص نیکی کا لبادہ اوڑھ کے آ جاتا ہے اور خود کو بہت بڑا رب کا محبوب اور مقرب بتاتا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے کہ اس پر تیرا انعام ہے یا تیرا غضب ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ہمارے لیے آسانی فرما دی۔ سورہ نساء میں رب نے اس بات کا جواب بھی عطا فرما دیا، ارشاد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چار کیٹیگریز بتا دی کہ ان چار کیٹیگریز پر میرا انعام ہے۔ سب سے پہلی کیٹیگری ہے انبیاء، سب سے پہلے نبی، دوسرے صدیق، تیسرے شہداء، چوتھے صالحین۔ اب نبی ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، صدیق ان کا مقام اللہ تعالیٰ یہ مقام کسی کسی کو عطا فرماتا ہے، شہداء یہ در ہر کسی کے لیے کھلا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کا جذبہ لے کر باہر نکلے اور میدان جنگ میں مارا جائے وہ شہید۔ اگلا درجہ اور چوتھی کیٹیگری ہے صالحین کی۔ صالحین کون ہیں؟ صالحین وہ ہیں کہ جو ایمان بھی لائیں اور نیک اعمال بھی کریں۔ یہ در سب کے لیے کھلا ہے، عام مسلمانوں کے لیے بھی کھلا ہے کہ عام مسلمان اپنی عبادت کے ذریعے صالح بن سکتا ہے۔ ہاں جب وہ صالح بن جائے اس کے بعد بھی ان عبادتوں میں مزید ترقیاں کرے تو اب اس کے لیے یہ ممکن ہے کہ رب اب اسے اپنے فضل و کرم سے صدیق بنا دے، لیکن نبی نہیں بنا دے۔ اللہ نے نبی کسی کو نہیں بنانا، صدیق تک انسان پہنچ سکتا ہے، قیامت تک آنے والا شخص صدیق ضرور بن سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی واضح حدیث ہے کہ جو کوئی شخص دنیا میں سچ بولے، سچ بولتا رہے، سچ کو عادت بنا لے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے، تو انسان صدیق کا مرتبہ ضرور پا سکتا ہے، نبی کا مرتبہ کوئی بھی نہیں پا سکتا، کوئی بھی نہیں، کیونکہ وہ نبوت کا در تو بند ہو چکا۔ اب نبی کوئی نہیں آ سکتا، صدیق تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ ان چاروں کیٹیگریز میں سب سے نیچے والی کیٹیگری کون سی تھی؟ اوپر کے تین کے مقابلے میں صالحین تھی۔ ہر انسان صالح ضرور بن سکتا ہے، نیک عمل کرے، توبہ کرے، گناہوں سے بچے، وہ صالح ہے۔ اب صالح کے درجے میں کم از کم ہم اللہ کے تمام اولیاء کو تو شامل کریں گے ہی کریں گے، کیونکہ جو اوپر کے درجے کے لوگ ہیں نیچے کے درجے میں ان کی اہمیت کو ماننا پڑے گا، تبھی تو اوپر کے درجے میں مانیں گے۔ ایک شخص کو آپ جنتی مانیں، جنتی ماننے کے لیے پہلے مسلمان ماننا تو ضروری ہے نا، یا مسلمان مانے بغیر ہی جنتی مان لیں گے؟ ایسے ہی اگر اللہ کے اولیاء کو اللہ کا مقرب ماننا ہے تو پہلے صالح تو ماننا پڑے گا۔
کہ صالح ہیں تبھی تو اللہ کے مقرب ہیں، بغیر صالحیت کے اللہ کا مقرب کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب ان تمام اولیاء کو ہم صالحیت کے درجے پر بھی رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر اللہ کا انعام ہے، کیونکہ اللہ نے ہی یہ 4 کیٹیگریز بتائی کہ ان چاروں کیٹیگریز پر میرا انعام ہے۔ اب ان چاروں کیٹیگریز پر اللہ کا انعام، ان چاروں کیٹیگری میں سب سے ہلکی کیٹیگری میں ہم بالفرض شامل کر رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ ان اولیاء کا درجہ صالحیت سے بھی اونچا ہے، یہ ہم سمجھنے کے لیے انہیں اس کیٹیگری میں فی الحال رکھ رہے ہیں کہ انہیں ہم صالح بھی مانے کم از کم، تو اللہ کے انعام یافتہ تو ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب جب ان پر اللہ نے انعام کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سورہ فاتحہ میں ہر نماز میں جو دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تو ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، تو مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو ہمیں غوث اعظم کے راستے پر چلا، اے اللہ تو ہمیں خواجہ غریب نواز کے راستے پر چلا، مطلب تو یہی ہوا، اے اللہ تو ہمیں حضرت ابوبکر کے راستے پر چلا، حضرت عمر کے راستے پر چلا، حضرت علی حضرت عثمان کے راستے پر چلا، حضرت حسن بصری کے راستے پر چلا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے راستے پر چلا، خواجہ بہاؤالدین زکریا نقشبند کے راستے پر چلا، خواجہ اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت کے راستے پر چلا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں ہم ان تمام کے راستے پر چلنے کی دعا کر رہے ہیں، اور ان تمام کا راستہ کیا ہے؟ ان تمام کا راستہ کیا ہے؟ ان تمام کا راستہ یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام اللہ کے حبیب علیہ السلام کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ ان تمام کا راستہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے بعد کسی اور کو پیغمبر ہی نہیں مانتے۔ تبھی تو حضرت ابوبکر صدیق نے مسیلمہ کذاب سے جنگ لڑی تھی، اور آج ہم دعا کرتے ہیں پروردگار تو صدیق اکبر کے راستے پر چلا، اور ساتھ میں یہ بھی مانیں کہ حضور کے بعد کسی نبی کا آنا بھی ممکن ہے، تو صدیق اکبر کا راستہ تو ہم خود چھوڑ بیٹھے ہیں، تو چلنے کا سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ تو اگر چل رہے ہیں اور چلنے کی دعا مانگ رہے ہیں تو لا محالہ ماننا پڑے گا جو ان کا عقیدہ وہ ہمارا عقیدہ، جو ان کا نظریہ وہ ہمارا نظریہ، جو ان کی سوچ وہ ہماری سوچ۔ اور انہوں نے تو حضور کے وصال کے بعد حضور سے وسیلہ بھی مانگا، حضور کا وسیلہ بھی پیش کیا۔ حضور علیہ السلام کے ظاہری مثال کے بعد انہوں نے حضور علیہ السلام کو یا رسول اللہ بھی کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس سے حضرت خالد بن ولید جنگ لڑ رہے ہیں۔ ایک طرف مسلمانوں کا لشکر ہے اور دوسری طرف مسلمہ کذاب کا لشکر، دونوں لشکر آمنے سامنے، اسلام پر ہونے کا دعویٰ ان کا بھی، اسلام پر ہونے کا دعویٰ ان کا بھی۔ اللہ اکبر کی صدائیں وہاں سے بھی آ رہی، اللہ اکبر کی صدائیں یہاں سے بھی آ رہی، دونوں نعرہ تکبیر لگا رہے ہیں لیکن آپس میں لڑ بھی رہے ہیں۔ اب فرق کیسے کریں کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے؟ نعرے تو ہر کوئی اللہ اکبر کا لگا رہا ہے، پہچاننا مشکل ہو گیا کہ کون اپنا ہے اور کون غیر ہے۔ تو صحابہ حضور حضرت خالد بن ولید کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی خالد بن ولید ہمارے لیے پہچاننا مشکل ہو رہا ہے کہ کس کو قتل کرنا ہے اور کس کو چھوڑنا ہے، کیونکہ نعرے ہم بھی اللہ اکبر کے لگا رہے ہیں، نعرے وہ بھی اللہ اکبر کے لگا رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ اکبر کا نعرہ نہ لگاؤ، تم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ۔ مسیلمہ کذاب والے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے رہے اور حضرت خالد بن ولید اور ان کے صحابہ اور ان کے دیگر تمام سپاہی یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے رہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ حضور کے ظاہری وصال کے بعد کی بات ہے۔ تو ان کا نظریہ اور ان کی سوچ تو یہ تھی، ان کا عمل تو یہ تھا۔ آج ہم سورہ فاتحہ میں دعا بھی کریں اے اللہ تو ہمیں صدیق کے راستے پر چلا، تو خالد بن ولید کے راستے پر چلا، لیکن جو کام وہ کرتے ہو آج اسے ہم شرک اور بدعت کہیں، تو یہ راستہ تو ہم خود چھوڑ رہے ہیں، اس راستے پر تو آج ہم خود نہیں چلے۔ پھر ان کا راستہ تھا زناکاری، فحاشی اور عریانی سے بچنے کا، آج ہم دعا بھی مانگے پروردگار تو ہمیں ان کے راستے پر چلا، ہم زنا میں مبتلا رہے، ہم فحاشی میں مبتلا رہے، سود خوری میں مبتلا رہے، رشوت خوری میں مبتلا رہے، تو ان کا راستہ تو ہم خود چھوڑ رہے ہیں، ان کے راستے پر تو ہم خود نہیں چلنا چاہتے۔ اگر چلنا چاہتے تو سب سے پہلے یہ چیزیں ہم چھوڑتے۔ بھائی ہم سفر کرنا چاہتے ہیں تو سفر کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی زمین جائیداد سب کچھ اٹھا کر جیبوں میں ڈالتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں لے کے جا ہی نہیں سکتے۔ اگر ان چیزوں سے محبت کر بیٹھے تو سفر پر نہیں جا سکتے۔ ان چیزوں سے اگر ہم دور نہیں بھاگ سکتے تو ہم جس مقصد کے لیے سفر کر رہے ہیں نہ سفر کر سکیں گے نہ مقصد مل سکے گا۔ تو ان چیزوں کو لامحالہ چھوڑنا پڑتا ہے، باوجود اس کے کہ ہمیں محبوب ہوتی ہیں، پسند ہوتی ہیں، سب کچھ چھوڑ کے ہم سفر پر نکل پڑتے ہیں۔ تو یہی معاملہ یہاں بھی تو ہے، زنا باوجود اس کے کہ ہمیں پسند ہو،
فحاشی باوجود اس کے کہ ہمیں پسند آئے، ہمارے دلوں کو بھائے، ہمیں قریانی بے پردگی باوجود اس کے کہ ہمارے نفس کو، ہمارے دلوں کو اچھی لگے، لیکن چلنا تو ان کے راستے پر ہے نا، اور ان کے راستے پر چلنے کے لیے تو یہ سب چھوڑنا پڑے گا۔ نہیں چھوڑ سکتے تو پھر سورہ فاتحہ میں رب سے وعدہ ہی کیوں کہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام یافتہ لوگوں کا کردار تو یہ کہ وہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولیں، اور ہمارا کردار یہ کہ زندگی میں کبھی سچ منہ سے نہ نکلے۔ انعام یافتہ لوگوں کا کردار یہ کہ وہ ہمیشہ رشوت سے دور بھاگیں، سود سے دور بھاگیں، شراب سے ایسے دور بھاگیں کہ آج ہمارے یہاں تو شراب نہیں پی جاتی جس طرح اس زمانے میں پی جاتی ہے، لیکن جب حضور کا حکم ہوا تو کیا ہوا؟ لوگوں نے شراب کو اس طرح بہایا کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب ایسے بہنے لگی جیسے بارش کے بعد پانی بہتا ہے۔ یہ تھا جذبہ حضور کے راستے پہ چلنے کا، کہ جب انہوں نے دعا کی کہ پروردگار تو ہمیں انبیاء کے راستے پر چلا، تو اس راستے پر چلنے کے لیے شراب کی بوتلیں، شراب کے مٹکے، سب کچھ باہر نکال دیا، ان غلاظتوں کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا، زناکاری، فحاشی، قریانی سب سے دور ہٹ گئے کہ اس قابل بن سکے کہ اس راستے پر چلیں۔ وہیں ہم سفر کرتے ہیں تو اس کے لیے اپنی صحت بھی تو جانچتے ہیں، صحت اجازت دیتی ہے تو سفر پر نکلتے ہیں۔ جب جسم ہی صحت مند نہ ہو تو سفر کیسا ہے؟ ہمارا جسم گناہوں کی بیماری میں مبتلا ہو، گناہوں کی بیماری سے آلودہ ہو، ہمارا جسم گناہوں کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہو اس بیماری کی وجہ سے، تو کیسے ہم اتنے مشکل سفر پر چل سکیں گے؟ اگر مشکل سفر پر نکلنا ہے تو ان تمام گناہوں کی بیماریوں سے دور ہٹیں، پھر دعا کریں، پھر دیکھیں کہ رب کس طرح چلاتا ہے اور کس طرح رب کی رحمتیں ہاتھ تھام کر اس کی ذات تک پہنچاتی ہیں۔ آج ہمارا عالم تو یہ ہے کہ نماز ادا کرتے ہیں تو دعا کر رہے ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، توجہ بازار میں ہوتی ہے، صراط الذین انعمت علیہم سبزی اتنے کی لینی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فلاں چیز اتنے کی ملنی ہے۔ یہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا اپنا کاروبار بنا رہے ہیں؟ اپنے کاروبار کو سوچ رہے ہیں۔ ایک طرف وعدہ کہ پروردگار تم ان کے راستے پر چلا، دوسری طرف کردار یہ کہ ان کے راستے پر چلنے کے قابل ہی نہیں، تو اس لیے اپنے آپ کو ان کے راستے پر چلنے کے قابل بنائیں، اپنے آپ کو رب کے انعام یافتہ لوگوں پہ چلنے کے، ان کے راستے پہ چلنے کے قابل بنائیں، ان جیسی صلاحیتیں پیدا کریں، اور صلاحیتیں تبھی ممکن ہیں جب گناہوں سے بچیں، جب عقیدہ ان کے عقیدے جیسا ہو، جب نظریہ ان کے نظریے جیسا ہو، جب عمل ان کے عمل جیسا ہو، جب کردار ان کے کردار جیسا ہو، تب جا کر رب کی بارگاہ میں جب یہ دعا کریں گے تو رب ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرمائے گا۔ آیت کا اگلا حصہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہ چلا کہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان کے راستے پر کہ جو گمراہ ہوئے، راستے سے ہٹ کے۔ اب یہاں وہی بات ہے، جو گناہوں سے آلودہ ہو کر راستے پر چلا اور اس نے راستے کی اہمیت کو نہ سمجھا، تو پھر کیا ہوا؟ اس پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ مفسرین کرام نے مغضوب علیہم سے یہودی مراد لی ہیں اور ضالین سے عیسائی مراد لی ہیں، لیکن دیگر مفسرین نے تمام عام لوگوں کو بھی مراد دیا کہ جو اللہ کی راہ پر چلنے کا جذبہ لے کر چلے تو صحیح، لیکن اس راستے کی اہمیت کو نہ سمجھے، تو کیا ہوا کہ انہوں نے اس راستے کا مذاق بنایا اور رب نے اپنا غضب نازل فرما دیا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے راستے کی اہمیت کو ضرور سمجھا، راستے پر چلے بھی صحیح، اس کی اہمیت کو جانتے بھی تھے، لیکن انہوں نے گناہوں سے بچ کر خود کو اس راستے کے قابل نہیں بنایا تھا تو گمراہ ہو گئے۔ تو ہمیں ان دونوں گروہوں سے بچنا ہے، اپنے آپ کو، اپنے نظریوں کو ان تمام اکابر کے نظریوں کے مطابق سنوارنا اور بنانا ہے کہ جن کے راستے پر چلنے کی آج ہم دعائیں کرتے ہیں۔ اگر ان کے مطابق ہمارے اعمال، کردار سنور گئے تو پھر یقین جانیے کہ پھر یہ تمام راستہ آسان ہے، پھر پل صراط بھی آسان ہو جائے گا، پھر پل صراط پر بھی حضور علیہ السلام کی دعا اور جبریل امین علیہ السلام کے پر بچھے ہوئے نظر آئیں گے۔ پھر وہ پل تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک نہیں لگے گا، پھر وہ پل جبریل امین علیہ السلام کے پر بچھانے کی وجہ سے ہمیں ایک چوڑی سڑک نظر آئے گا جس پر مومن دوڑتا ہوا چلا جائے گا۔ لیکن اگر عمل اور کردار ویسا نہ ہوا تو پھر آپ کو تو پتہ ہے کہ اگر ایک چھوٹے سے پل پر سے گزرنا ہو تو نیچے دیکھ لیں اور وہ پل کی کمی نظر آ جائے کہ اتنے باریک پل پر سے گزرنا تو چلنا مشکل ہو جاتا ہے، قدم وہیں ڈگمگانا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن چوڑی سڑک ہو تو انسان بغیر کسی خوف و خطر کے دوڑتا چلا جاتا ہے، تو وہاں بھی یہی ہوگا۔ جبریل امین علیہ السلام کے پر ہر امتی کے نیچے پیچھے ضرور ہوں گے، لیکن کسی کو نظر آئیں گے، کسی کو نظر نہیں آئیں گے۔ جن کو نظر آئیں گے وہ بجلی کی سی تیزی سے دوڑ جائیں گے، اور جن کو نظر نہیں آئیں گے
وہ اس پل پر رینگتے ہوئے گھسٹتے ہوئے کسی بھی حالت میں اگر اللہ چاہے گا تو گزار دے گا۔ تو اس لیے یہ مکمل سورہ فاتحہ مکمل قرآن کا خلاصہ ہے۔ قیامت کا دن بھی ہے اس میں، اللہ کا ذکر بھی ہے اس میں، اللہ کے انبیاء کا ذکر بھی ہے، اس کے اولیاء کا تذکرہ بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے ان تمام کے تمام باتوں کو ہم نے سمجھا کتنا ہے، ان تمام باتوں پر ہم نے عمل کتنا کیا ہے؟ تو امید رکھتا ہوں کہ آج جو کچھ بھی بیان کیا گیا یہ یاد بھی رکھیں گے، عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے، خود کو اللہ کے مقرب بندوں کے راستے پہ چلانے کے قابل بھی بنائیں گے، اپنی نسلوں کی بھی فکر کریں گے۔ میرا پیغام بس یہی ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگیوں کے 20 30 سال 35 سال 40 سال جتنے بھی ہم گزار چکے ہیں۔ اب اگلی جو عمر گزارنی ہے وہ ہماری نسلوں نے گزارنی ہے، ہمارے بچوں نے گزارنی ہے، جو آج 4 سال کے 5 سال کے 10 سال کے عمریں اب انہوں نے گزارنی ہے، زندگی اب انہوں نے گزارنی ہے۔ اپنی اصلاح کریں ہی کریں، لیکن اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بے لگام نہ چھوڑیں، انہیں بے لگام نہ چھوڑیں۔ اگر آج انہیں بے لگام چھوڑ دیا اور انہیں دین کی طرف نہ لائے اور یہ چیزیں یہ باتیں آج انہیں نہ سمجھائیں تو یقین رکھیں کہ کل بروز قیامت، کل جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو قبر پر وہ فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے، شرک اور بدعت سمجھ کر چھوڑ دیں گے، اصالِ ثواب نہیں کریں گے۔ آج ہمارے جتنے مرحومین ہیں ہم نمازوں میں ان کے لیے اصالِ ثواب کا اہتمام کرتے ہیں نا، ان کی بخشش کی دعائیں بھی کرتے ہیں، ان کی برسیاں بھی مناتے ہیں، 40واں بھی کرتے ہیں، کوئی فوت ہو جائے سوئب بھی ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے اپنی نسلوں کو اس طرف ہم لے کر نہ آئے نا تو ہمارے مرنے کے بعد ہماری نسلیں اسے شرک کہیں گی، بدعت کہیں گی، مغفرت کی دعا بھی نہیں کریں گی۔ اگر چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے بخشش کی دعائیں ہوتی رہیں تو اپنی نسلوں کو اس طرف لائیں، اپنی نسلوں کو دین سکھائیں، انہیں دین بتائیں، انہیں دین سمجھائیں، تاکہ مرنے کے بعد قیامت تک ہماری بخشش کی دعائیں ہوتی رہیں۔ خالق کائنات سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔